آپ کے گھر تک سیاست ہوتی تھی، شاید آپ اپنی والدہ کی زبانی سیاست کو سنا کرتی تھی۔ گھر والی سیاست اور باہر کی سیاست میں کیا فرق محسوس کر رہی ہیں؟ سیاست سے امی دور رکھتی تھی کیونکہ پرائیویسی ایک ہوتی ہے پولیٹیشین کی، لیکن جو 9 ماہ کا ظلم انہوں نے سہا اور پاکستان تحریک انصاف نے سہا اور اسے دیکھ کر غصہ بھی آیا اور جس کی وجہ سے آگے آنا میرا فرض تھا۔ آپ کی عالیہ صاحبہ سے ملاقات بھی ہوگی، انہوں نے آپ کو کوئی ترکیب دی کہ سیاست میں آپ حلقے میں جائیں تو کیا باتیں کریں؟ پہلے انہوں نے یہی کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، جو عمران خان کا بھی پیغام ہے، آخری دن تک ہم لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کمپین کے ذریعے جوتا ٹوٹا ہے؟ جی، کیمپین کا جوتا ٹوٹا ہے۔ اس کا مطلب آپ خاصی کمپین کر رہی ہیں ہاں آپ۔ جی۔ عمران خان سے اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں، امریکہ بھی ڈر رہا ہے، یہ خوف کے پل ٹوٹیں گے اور وہ آئے گا انشاءاللہ۔ جو ہر بات شروع کرنے سے پہلے یا کرنا تو ویا کنستعین کہتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہمیں سیاست بھی نہیں آتی تھی، عمران خان نے ہمیں بتایا۔ میں مہنگائی 1 مہینہ جیل رہ کے آئی ہوں۔ ڈری نہیں ہے جیل میں ہونے کے نہیں باوجود ہمیں بھی؟ ڈر کس چیز کا؟ ڈر بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے تو ملک لوٹ کے کھا لیا۔ شاید وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوں، لیکن ہمارا خان ایسا نہیں ہے۔ کیا لگتا ہے کہ الیکشنز میں تو انشاءاللہ ہمارا نشان چھن گیا، ہر کام ہو گیا، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک نیوز۔ ہمت و عظمت کی عظیم داستان عالیہ حمزہ جو تقریباً 9 ماہ سے پابند سلاسل ہیں، یعنی کہ پاکستان کی جیل میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں، یہ کہنے میں NA 119 ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا اگر تگڑا ترین حلقہ کہا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی، اور اس وقت حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے مد مقابل عالیہ حمزہ صاحب ہیں، ان کی بیٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے محبت کرنے والے کچھ کارکن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا احساسات ہیں وہ سارے انہیں کی زبانی جانیں گے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ صحیح مزاج ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں مناظر اس حلقے کے اندر، یہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا حلقہ ہوئے گا، اور جو عالیہ حمزہ ملک اور عمران خان کا نام ادھر ہے، وہ انشاءاللہ 8 فروری کے دن بھی نظر اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھر تک سیاست ہوتی تھی، شاید آپ اپنی والدہ کی زبانی سیاست کو سنا کرتی تھی یا پڑھا کرتی تھی، جو بھی تھا۔ آج آپ فزیکلی ایک حلقے میں موجود ہیں، تو گھر والی سیاست اور باہر کی سیاست میں کیا فرق محسوس کر رہی ہیں؟ گھر والی سیاست پہلے تو ہم بالکل سیاست سے امی دور رکھتی تھی، کیونکہ پرائیویسی ایک ہوتی ہے پولیٹیشین کی، اور ہم چھوٹے بھی تھے تو ہمیں اتنا سیاست سے اتنا لینا دینا نہیں تھا، لیکن جو 9 ماہ کا ظلم انہوں نے سہا اور پاکستان تحریک انصاف نے سہا ہے، اسے دیکھ کر بہت تکلیف بھی ہوئی اور اسے دیکھ کر غصہ بھی آیا، اور جس کی وجہ سے آگے آنا میرا فرض تھا اور میرے والدین کا، میرے ابو کا فرض تھا، اور پھر ہم نے یہ کیمپین شروع کی، اور ووٹرز کا جوش و جذبہ دیکھ کر ہمارا جوش و جذبہ اور بڑھا۔ ابھی میں نے دیکھا کہ اپیرنس کے دوران آپ موجود تھیں، آپ کی عالیہ صاحبہ سے ملاقات بھی ہوگی۔ اچھا، انہوں نے آپ کو کوئی ترکیب دی کہ سیاست میں آپ حلقے میں جائیں تو کیا باتیں کریں؟ کوئی گر کی باتیں بتائیں؟ انہوں نے ہر چیز بتائی کہ کیسے الیکشن لڑنے، کیونکہ انہیں تو پتہ ہے وہ سیاست میں ہیں۔ کیا بتایا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کیمپین کیسے کرنی ہے، لیکن سب سے نہیں، پہلے کیسے کمپین؟ میں کہتا ہوں کھلے الفاظوں میں آپ بتائیں ہاں تو۔ میں بتاتی، سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، Alright. گھبرانا نہیں ہے، جو عمران خان کا بھی پیغام ہے۔ آخری دن تک ہم لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے، بے شک جو بھی کوئی کہے کہ ریگنگ ہے یا نہیں ہے، ہم آخر تک لڑتے رہیں گے۔ ہم ایک گھر سے ووٹ مانگیں گے، ایک ماں بہن باپ سے ووٹ مانگیں گے، اور انشاءاللہ پھر باقی ہم رب کے اوپر چھوڑ دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ایک گھر سے باہر نکلی ہیں اور انہوں نے آپ کو بہت محبت دی ہے، تو یہ محبت، اس محبت کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے قبل تو آپ حلقے میں نہیں آئی، تو خواتین کی طرف سے کیسا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ مجھے آبویسلی بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ جیسے سب نے استقبال دیا اور سب نے ویلکم کیا ہے، وہ بہت اچھا لگے، اور کیونکہ اور میں اپنی امی کو بھی بتاتی ہوں کہ کیسے ہر کوئی ملتا ہے، اور سب عوام کے مسائل، جو جیسے گیس کا مسئلہ اگر ہو، پانی کا مسئلہ اگر ہو، تو جو بھی مسائل انہوں نے مجھے بتائے ہیں تو وہ میں اپنی امی کو بھی بتاتی ہوں۔ یہ پولیٹیکل مسائل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت؟ آپ تو اس طرح نہیں ہیں، آپ تو ایموشنز، فی الحال تو ایموشنز کے مسائل دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو لوگوں کے ایموشنز کیا نظر آتے ہیں اپنے لیے، پی ٹی آئی کے لیے؟ وہ ایموشنز کیا ہیں؟ وہ ایموشن یہی ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ لڈو کا دانہ پر ووٹ دینا چاہتے ہیں، جو میری امی کا انتخابی نشان ہے، وہ خاص طور پر نکلنا چاہتے ہیں، اور ان کا جوش و جذبہ کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا، بے شک کوئی بھی انہیں ہراس کرے، انہیں کوئی کچھ کہے، وہ نکلنا چاہتے ہیں، وہ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک بزرگ دیکھیں ہیں، سفید بارش تھے، انہوں نے آپ کو بیٹی کا پیار دیا،
تو یہ کیا سمجھتی ہیں کہ اسلامی پاکستان میں سیاست کا پتہ تھا آپ کو؟ اتنی محبت ملتی ہے؟ نہیں مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، لیکن اب یہ ظلم کا جو نظام چل رہا ہے اس کے اوپر یہ نظر آتے کہ اچھے لوگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قوم آگے بڑھے گی، اور 8 فروری کا اہم دن پر لڈو کے دانے پر ووٹ دے گی، عمران خان کو ووٹ دے گی، پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی، اور یہ قربانی کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے۔ ماشاء اللہ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کا کمپین کے ذریعے جوتا ٹوٹا ہے۔ یہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج مجھے لگتا ہے اس سے قبل آپ اتنا نہیں چلتی ہوں گی، لیکن آج میں نے وہ دیکھا کہ آپ کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کمپین کا جوتا ٹوٹا ہے؟ جی کیمپین کا جوتا ٹوٹا ہے۔ آل رائٹ، تو اس کا مطلب آپ خاصی کمپین کر رہی ہیں آپ۔ ہاں جی بالکل۔ خواتین و حضرات، اس وقت اس سے قبل ہم نے بڑے سیاستدان دیکھے ہوں گے، کوئی آپ کو دیکھا ہوگا بزرگ سیاستدان جس کی بزرگی کے بارے میں وہ اپنے ایکسپیرینس اور تجربات بتاتا ہے، لیکن آپ کو ایک ننھی بلکہ سیاستدان کہا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی خواتین کو اگر سیاست سے دور رکھا جاتا ہے، اگر سیاست میں آتی بھی ہیں تو دمکاگ یا دیگر اس کو الٹریٹ یا اس طرح کے دیگر القابات کے ساتھ مجروح کر کے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عالیہ حمزہ کی بیٹی تھی، یعنی کہ ماں تو عظیم ہے، بیٹی بھی عظیم ہے۔ N118 کے بزرگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا احوال ہیں۔ حضرت جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت، اس سے قبل حمزہ شہباز سے ادھر تگڑے سیاستدان تھے اور وہ کہتے تھے وہ تو اندرون پہ چھائے ہوئے ہیں، تو ایک بیٹی کو دیکھ اس کو ووٹ۔ یہ ہماری بیٹی بہت عظیم ہے اور یہ پارٹی بھی بہت عظیم ہے۔ یہ عمران خان سے اس وقت پوری اسٹیبلشمنٹ نہیں، امریکہ بھی ڈر رہا ہے، وہ سب خوف زدہ ہے اس سے، اور یہ انشاءاللہ یہ خوف کے بت ٹوٹیں گے اور وہ آئے گا انشاءاللہ۔ وہ تو کہتے ہیں یہاں پہ تو پی ٹی آئی کبھی آ ہی نہیں سکتی، وہ تو لاہور تو سارا پی ایم ایل این کا ہے، وہ تو پی ایم ایل این نے بڑے کام ہی کیے۔ وہ ختم ہوگی بات، نہ کریں۔ وہ ختم ہوگی، وہ اب وہ بھول جائیں، یہ 8 فروری کو پتہ چل جائے گا، یہ باکس پتہ بتائے گا کہ اس میں کیا نکلتا ہے۔ جی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ بڑی خوش ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو خواتین تو کہہ رہی ہیں کہ چھوڑیں سیاست، یہاں میں تو بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، مارا پیٹا جاتا۔ آپ ابھی بھی خوش ہیں؟ میں بیسکلی پروفیشنلی لائر ہوں، اور یہ میرا ہی گھر ہے جدھر یہ ہم نے ہم نے ان کو ویلکم کیا ہوا ہے۔ اور 2018 میں جب کہا گیا تھا کہ جی یہاں پر بہت زیادہ خوف ہے، اور یہاں پر جب بالکل ان کی نون لیگ کی جو تھی سیاست عروج پر تھی، تب ہمارا ہی گھر سب سے پہلے تھا جس نے یہاں پر یہ پوری گلی جو ہے ہم لوگوں نے لائٹنگ کی ہوئی تھی، اور ہم ان کی کیمپین کر رہے ہیں۔ یہ بالکل آپ گھبرانے والی نہیں ہے؟ نہیں، اس میں گھبرانا کیا ہے، یہ ہمارا جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس میں گھبرانا کیوں ہے ہم نے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر۔ آپ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ وہ خان صاحب تو چور ہیں، انہوں نے توشہ خانہ سے گڑیاں چرائی ہیں، انہوں نے غیر شرعی نکاح کیا ہوا ہے، تو آپ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ جی، جنہوں نے گاڑی چرائی ہے وہ کیا ہے؟ مریم نواز تو گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، اس نے تو صرف ایک گھڑی لی ہے، وہ بھی اپنے اس کے لیے نہیں لی، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تو ہمارے بچوں کے لیے کر رہا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ انہوں نے غداری بھی کی ہے، انہوں نے جو سائفر تھا وہ لہرا دیا سب کے سامنے، وہ تو ملک کا ساسا تھا۔ اچھا ہے نا، ہمیں نہیں پتا تھا آج سے پہلے ریجیم چینج کیا ہوتا ہے، ہمیں عمران خان نے بتایا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کیا ہمیں سیاست بھی نہیں آتی تھی، عمران خان نے ہمیں بتایا ہے، تو اس لیے ہم حق اور سچ کے ساتھ ہیں۔ جو ہر بات شروع کرنے سے پہلے یا کنا تو ویا کنستعین کہتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کا تو بیڑا گھر کر دیا خان نے، بس اور آپ نے بروشر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہاں میں نے اٹھائے ہوئے ہیں، میں خان صاحب کی چہیتی ہوں اور میں خان صاحب کو بہت پسند کرتی ہوں۔ اللہ پاک ان کی زندگی انہیں دے، میری دعائیں خان صاحب کے لیے، اس سے زیادہ میں بول نہیں کہہ رہے ہیں سکتی۔ کہ میں مہنگائی 1 مہینہ جیل رہ کے آئی ہوں، ٹھیک ہے، جب سے میں آئی ہوں میں بیمار ہوں، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی، تو لیکن میں خان صاحب کے لیے اور عالیہ حمزہ اور یہ ان کے لیے نکلی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ جیل میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں گی؟ ساتھ ہوتی تھی ہمارے۔ تو ڈری نہیں ہے جیل میں ہونے کے نہیں، نہیں، باوجود ہمیں بھی؟ ڈر کس چیز کا؟ ڈر بالکل بھی نہیں ہے، ڈر اور انہوں نے ہمارے اتار دیے ہیں، خوف کے بت توڑ دیے ہیں، ہمیں ڈر کوئی نہیں ہے کسی چیز کا۔ جیل میں کوئی ظلم و ستم ہوتا تھا؟ نہیں، ظلم و ستم۔ ناظرین، آج ساری ویڈیو کے دوران آپ کو عقب پہ ایک ماضی نظر آ رہی ہوں گی کہ اس گلی میں صرف ایک گھر ہے جس کے گھر کے گیٹ کے باہر
پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نصب کیا گیا ہے اور تقریباً ایک کچھ ٹائم سے اور گیٹ کے دروازے پہ ہیں. ان کا گھر وزٹ کرواتے ہیں. سننے میں ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ فقط گھر نہیں ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا آفس ہے, پاکستان تحریک انصاف کا گھر ہے. سارے گھر میں جھنڈے نصب کیے گئے ہیں. واقعی تو ایسا ہے؟ دیکھتے ہیں ان کے گھر. ماں جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی. آپ نے یہ کیا گھر بنایا ہوا ہے؟ گیٹ میں جھنڈے, یہ جھنڈے, وہ جھنڈے, لائٹیں, یہ کیا کیا ہوا آپ نے؟ نہیں کرنا چاہیے. نہیں وہ ہر جماعت کو اپنا حق ہے کہ ہم استعمال کریں, تو ہم نہ کسی کو روکتے ہیں اور نہ کسی کے پریشر لائز ہے. ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. نہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے تو ملک لوٹ کے کھا لیا. شاید وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہوں, لیکن ہمارا خان ایسا نہیں ہے. آپ کا خان کیسا ہے؟ وہ ایماندار ہے, آپ کو نہیں پتا. تو کیا لگتا ہے کہ الیکشنز میں تو انشاءاللہ عالیہ حمزہ دنیا قائم ہے انشاءاللہ. ہم نا امید نہیں ہے. سب کچھ ہو گیا ہے, ہمارا نشان چھن گیا, ہر کام ہو گیا, لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. اتنی محبت کیسے؟ یہ لوگ تو اس پرچم سے اب ڈرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہے نا, آپ آئے ہیں ہمارے محلے میں, کوئی ایسی بات دیکھی ہے؟ نون لیگ کا حلقہ ہے, بالکل, اور حمزہ شہباز حمزہ شہباز کا حلقہ ہے, کوئی ایسی بات دیکھی؟ کیونکہ یہاں کے نون لیگ کے لوگ بھی اچھے ہیں کہ وہ کسی پہ کوئی زبردستی نہیں کر رہے. وہ ڈر خوف نہیں ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں. کون ہے وہ؟ نہیں, پاکستان میں جو صورت حال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لینے پہ تو ہمارے محلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھے ہیں تو آپ کمپین یہاں پہ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, کمپین کر رہے ہیں, وہ لوگ اچھے ہیں تو کر رہے ہیں نا. اچھا, یہ جو جھنڈے ہیں یہ کب سے لگے ہیں اور کب تک لگے رہیں گے؟ ہمیشہ, پوری زندگی؟ پوری زندگی لگے رہتے ہیں, ہماری گیلری میں لگے رہتے ہیں. خواتین و حضرات, آپ نے عمران خان سے محبت کے تو بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے کہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں اگر اس کو میں محبت کی عظیم داستان کہوں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اگر آپ میری دائیں جانب دیکھیں تو یہاں بھی خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نصب کیا گیا. اگر اسے تھوڑا سا پیچھے دیکھیں وہاں بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے, ادھر بھی جھنڈا لگا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ لائٹیں لگائی گئی ہیں, وہ بھی پی ٹی آئی کے جو جھنڈے کی لائٹس ہیں, یعنی 3 کلر کی, ریڈ, گرین اور اس کے علاوہ جو یلو ہے. یعنی کہ یہ گھر کم ہے, پاکستان تحریک انصاف کا آفس زیادہ ہے. اس طرح کا جذبہ شاید کسی اور سیاسی جماعت میں دیکھنے کو ملے, لیکن اس طرح کی محبت آپ کو کسی میں نہیں ملے گی. اسی پر اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.